نبی یا رسول، یا نبی یا رسول، نبی 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 مصطفیٰ، نبی 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 مصطفیٰ، یا نبی یا رسول، یا نبی یا رسول، یا نبی یا رسول۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، آقا کا مہینہ۔ الحمدللہ اس پروگرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر تعلق ہے، ہم نے اپنے لاسٹ ایپیسوڈ میں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے متعلق فرمایا ہے کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے، ایک بڑی ہی پیاری بات یہ بھی ہے کہ یہ مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ یہ ماہ درود پاک ہے۔ تو شروعات میں ہی دہراتا چلوں کہ الحمدللہ ماہ شعبان کا مہینہ جاری ہے۔ اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بہت مبارک ہو، اور اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو نیت کر لیجئے کہ ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت بھی میں یہاں پر بیان کرتا چلتا ہوں تاکہ مزید اس پر ذہن بنے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو آئیے اپنے اوپر رحمت الہی کی بولتے نا چھما چھم بارشیں کروانے کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ ماہ شعبان المعظم اپنے اندر بہت ساری برکتیں لیے ہوئے ہیں، اور یہ ماہ شعبان صرف ایک مہینہ نہیں ہے، صرف یوں سمجھ لیجئے کہ صرف ایک ہی چیز نہیں ہے کہ چند فضائل ہیں اور ختم ہو گیا۔ اس ماہ شعبان میں کچھ ایام ایسے ہیں کہ وہ ایام بھی اپنے اندر بہت ساری خصوصیات لیے ہوئے ہیں۔ بہت ساری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، یا ایک ایونٹ کہہ لیجئے یہ بھی ہے کہ اس ماہ شعبان کی جو 15ویں شب ہے وہ بڑی ہی مبارک رات ہے، وہ بڑی ہی شاندار رات ہے، بڑی ہی فضیلت والی رات ہے، جس کو ہمارے یہاں پر شب براءت کہا جاتا ہے۔ شب براءت کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی انشاءاللہ الکریم میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آئیے میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اس ماہ شعبان کی 15ویں جو شب ہے یہ کتنی فضیلت والی شب ہے، اور اس رات کے متعلق جو فضائل اور جو باتیں کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں انشاءاللہ الکریم اس ایپیسوڈ میں اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ بھی میں آخر میں بتاؤں گا کہ اس شب برات کو ہمیں کیسے گزارنا ہے، کیا اعمال اس میں کرنا ہے، کیا انداز اس میں اپنانا ہے، کیا عبادات اس میں کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی میری بیان کرنے کی نیت ہے، تو گزارش کروں گا کہ آخر تک آپ سلسلے میں شامل رہیے گا۔ سب سے پہلی حدیث پاک جو میں نے بیان کرنی ہے، سنیے، ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالی خاص طور پر، یوں تو اللہ پاک کی رحمت ہر دن ہے، ہر وقت ہے، ہر لمحہ ہے، لیکن خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1 بقرعید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، عید الفطر کی جو چاند رات ہوتی ہے وہ، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات کے اس میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ بڑی
یوں سمجھے کہ ایک یونیک معلومات ہے ایف جی این چینل کے ناظرین کی کہ 15ویں شعبان فرمایا گیا کہ شعبان کی 15ویں رات کے اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، لیکن خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی اس شب میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس میں سے ایک شعبان کی رات بھی میں نے یہاں پر بیان کی، 8 اور 9 ذوالحج کی درمیانی رات اذان فجر تک، سبحان اللہ۔ تو یہ ایف جی این چینل کے ناظرین یہ 4 راتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس میں سے ایک رات بس بہت قریب تر ہے، بہت قریب آنے والی ہے، وہ ہے شب برات۔ مزید سنیے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، غنیت الطالبین میں یہ ہے، چونکہ ابھی میں نے بیان کیا کہ اس شب میں جو مرنے والے ہیں نا ان کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، کون شخص جو ہے وہ کب مرنے والا ہے اس رات میں اس کو لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر یوں دیکھا جائے ایف جی این چینل کے ناظرین کہ یہ رات کیا ہے، تو یہ کتنی نازک رات ہے، کتنی نازک رات ہے کہ نہ جانے اس رات میں کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ بازار میں ٹہل رہا ہو، ہاں وہ تو جناب عیاشیوں میں لگا ہوا ہو، لیکن اس رات میں اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے۔ جی ہاں، غنیت الطالبین میں ہے کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جس میں مرنے والوں کے نام جو ہے وہ لکھے جانے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ جو ہے وہ سن رہے، ہو سکتا ہے یہ 15ویں جو شب برات کی رات ہے اس میں ہم میں سے کسی کے متعلق لکھ دیا جائے کہ یہ فلاں دن یا فلاں رات یا فلاں وقت میں مرنے والا ہے۔ ہم تو دعا یہی کریں گے کہ کاش موت ایسی آئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہو، اور بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زیارت کرتے رہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں، کلمہ پڑھائیں، آپ کے قدموں میں ہم سر رکھیں، اور بس ہماری روح جو ہے وہ بدن سے جدا ہو جائے، اور کاش ہمیں جنت البقیع مل جائے۔ اللہ پاک یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے کہ بندہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن صرف مرنا نہیں چاہتا۔ ہاں، کسی سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے کیا کیا گولز ہیں، آپ کے کیا کیا ارادے ہیں، تو جناب مجھے یہ کر لینا ہے، وہ کر لینا ہے، فلاں کر لینا ہے، پوری لمبی لسٹ ہوں گی، لیکن اس کی لسٹ میں مرنا شامل نہیں ہوگا۔ لیکن وہ چاہتا ہی نہیں کہ مجھے مرنا ہے۔ لیکن یہ موت وہ کانسیپٹ ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ جو ہونی ہے۔ ہاں، ہر جاندار نے موت کا مزہ جو ہے وہ چکھنا ہے۔ ہر جاندار نے جو زندگی میں، یعنی سمجھے کہ دنیا میں آیا ہے نا حیات لے کر، زندگی لے کر آیا ہے، اس نے اس زندگی سے، اس دار فانی سے کوچ کر جانا ہے۔ بس اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ تو یہ شب برات بہت نازک رات ہے، اللہ پاک بس ہمارے ساتھ خیر اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ چند روایتیں اور سنیے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کی طرف سے جو مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی ایک جھلک آپ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ پاک اس رات میں اتنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال، اس سے بھی زیادہ۔ یہ وہ قبیلہ تھا عرب کا کہ جو بہت بکریاں پالتا تھا، بکریاں بھی اس کی بہت بڑی تعداد میں ہوتی تھی۔ یہ وہ قبیلہ تھا کہ سب سے زیادہ بکریاں پالنے کا سلسلہ اسی قبیلے کے پاس ہوتا تھا۔ بکریوں کی تعداد نہیں بتائی گئی، ان بکریوں کے بال سے بھی زیادہ اللہ پاک اس شب جہنم کی آگ سے
اپنے بندوں کو جو ہے وہ آزاد فرما دیتا ہے۔ جہاں اللہ پاک کی یہ رحمتیں، یہ عنایتیں اور یہ اپنے بندوں کے ساتھ ایک مغفرت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایف جین چینل کے ناظرین، کچھ بدبخت وہ ہوتے ہیں، کچھ بد نصیب وہ بھی ہوتے ہیں، جو کچھ کم نصیب وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس رات میں کہ جہاں اللہ پاک بنی کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر رہا ہے، وہاں پر کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نہیں بخشے جاتے۔ وہ کون لوگ ہیں وہ آپ نے سننا ہے، چند اور بھی روایت ہے جس میں مختلف جو ہے وہ لوگوں کی نشاندہی کی گئی، لیکن سننے سے پہلے اپنا یہ ذہن بنا لیجئے کہ اگر میں ایسا بندہ ہوں کہ جس کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کو نہیں بخشا جاتا، اس کو نہیں بخشا جاتا، اس کو نہیں بخشا جاتا، تو میں یہ نیت کروں کہ میں کل نہیں، آج نہیں، اسی وقت اپنے آپ کو ان بندوں کی لسٹ سے باہر کرنے کی کوشش کروں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آئیے آپ سنیے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، میں حدیث کے جملے واپس دہراتا ہوں، سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتی ہیں، آپ روایت کرتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر جو غیر مسلم ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اور عداوت والے، اور رشتے کاٹنے والے، اور کپڑا لٹکانے والے، اور والدین کی نافرمانی کرنے والے، اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک رحمت کا معاملہ فرمائے، اور کاش بس ہم مسلمان ہیں، اللہ کرے کہ ہم ایمان پر ہی رہیں اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ وہ بولتے نا کہ ایک لمحے بھر کے کروڑ حصے میں بھی اللہ کرے کہ ہمارے دل سے ایمان کی کیفیت نہ ہٹے، ایسے ہم جملے کہیں نہ بول دیں، ایسے کوئی اعمال نہ کر جائیں کہ ہمارا ایمان ہی ضائع ہو جائے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، کروڑ احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک اس شب برات میں ہم پر نظر رحمت فرمائے گا، اور ایک کاش کہ ہم بھی اس شب کو جو ہے وہ بخشے جائیں، ہم بھی معاف کر دیے جائیں۔ اور مزید فرمایا گیا کہ عداوت والے، جو دشمنیاں پالتے ہیں، جو نفرتیں رکھنے والے ہیں، جو خواہ کسی سے جو ہے وہ حسد رکھنے والے ہیں، ایف جی این چینل کے ناظرین، بڑی یہ کم نصیبی کی بات ہے کہ یہ معاملہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے تو جناب چلے ایسا تھا کہ کوئی قبیلہ کسی قبیلے سے عداوت رکھ رہا ہے، لیکن اپنے اندر اس قبیلے میں بڑا اتحاد ہے، بڑا اتفاق ہے، بڑی محبتیں ہیں۔ چلے پہلے تھا کہ جناب بندہ پڑوسی ہے، پڑوسی سے نفرت رکھ رہا ہے، لیکن اپنا خود کا جو گھر ہے، جو باؤنڈنگ ہے، جو فیملی ہے، اور جناب ان کے اندر جو ایک اتحاد اور اتفاق کی فضا ہے وہ کمال کی ہے۔ بھائی آپس میں مل کر رہ رہے ہیں، بہنیں آپس میں مل کر رہ رہی ہیں، پورا پریوار ایک جوٹ ہے، لیکن اب تو ایک دیوار کے نیچے ہیں، وہی 4 دیواروں کے درمیان ہے، لیکن آپس میں عداوتیں ہیں، آپس میں نفرتیں ہیں، آپس میں جناب بغض و کینہ ہے۔ الامان والحفظ، الامان والحفظ۔ عداوت کا معاملہ، دشمنی کا معاملہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا کچھ دشمنیاں تو وہ ہیں کہ جو سامنے ہیں، اچھا سامنے آتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ سب کورٹ کے چکر بھی لگاتے ہیں، اور جناب تھانے کے بھی چکر لگا رہے ہوتے ہیں، سزائیں بھی بھگت رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ دشمنیاں وہ ہیں کہ جو بندہ اندر چھپا کر رکھ رہا ہوتا ہے، جناب اپنے اندر عداوت پیدا کیا ہوتا ہے، سامنے بڑا مسکرا رہا ہے، سامنے بڑی محبت کا اظہار کر رہا ہے، سامنے تو جناب ارے میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، ارے جناب آپ کو تو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، آپ کو تو بس آپ کو تو سن لیتا ہوں تو دل باغ ہو جاتا ہے، جملے تو اس کا یہ ہیں، انداز تو اس کا یہ ہے، لیکن دل میں بغض ہے، دل میں عداوت ہے، دل میں نفرت ہے، دل میں جو ہے وہ ایک عجیب سی ایک گدگلی چل رہی ہوتی ہے جب وہ بندہ آ جاتا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ جو ظاہری عداوت ہے جس کا ہم اظہار کر دیتے ہیں، یا جناب یہ جو باطنی عداوت ہے جس کا ہم اظہار کسی وجہ سے نہیں کر پاتے، یا تو اس کا منصب بڑا ہے، اس کا عہدہ بڑا ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، قبیلے میں، قوم میں اور پورے پریوار میں جناب اس کی رسپیکٹ زیادہ ہے، وہ گاؤں کا چودھری ہے، گاؤں کا پنچایتی ہے، تو جناب اگر اس کو نہیں بولا جاتا، لیکن اگر دل میں بلا وجہ شرعی نفرت ہے، عداوت ہے، تو ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ اس شب برات میں ہمارا کیا ہوگا، اس شب برات میں ہم کہاں جائیں گے۔ ریکویسٹ یہی ہے
کہ عداوتوں کو دور کیجیے، محبتوں کا پیغام عام کیجیے۔ جب تک شریعت اجازت نہ دے کسی سے بھی دشمنی رکھنے کا حق ہمیں حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر جناب تعلقات نہیں رکھے جائیں گے، لیکن بلا وجہ شرعی کسی سے جناب اس طرح کی دشمنیاں پال لینا، اس طرح کی عداوتیں پال لینا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو شب برات سے پہلے یہ میرا پیغام ہے، تمام مسلمانوں کے نام ہے کہ اگر دل میں کسی کے لیے نفرت ہیں، کسی کے لیے بغض ہیں، کسی کے لیے جناب اس طرح کی عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، اور بھائی بھائی میں ہے، آپس میں بہنوں بہنوں میں ہے، جناب شوہر بیوی میں ہے، اور شوہر بیوی کے لیے پالا ہوا ہے، بیوی شوہر کے لیے پالی ہوئی ہے، ارے ایک ساتھ رہنا ہے، آپ نے نکاح کیا ہے، آپ نے اپنے ایک بندھن کو باندھا ہے، اس کے باوجود بھی دل میں عداوتیں، اس کے باوجود بھی دل میں نفرتیں ہیں۔ جناب اپنے والدین سے دشمنیاں کس بات کی؟ والدین سے بڑھ کر شفیق و مہربان کون ہوتا ہے؟ لیکن اولاد کو یہ حق اور اتنا جناب وہ ایک آگے بڑھ جانا کہ اپنے والدین سے بھی جو ہے وہ نفرت کر بیٹھنا، کسی چیز کی اجازت نہیں ملی، کسی چیز کی اپروول نہیں ملی، جناب کوئی چیز اگر نہیں ملی طلب کرنے کے بعد تو نفرتیں پال لینا، یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ تو آئیے شب برات سے پہلے پہلے ہم اپنی عداوتوں کو مٹا دیں، اپنا جو دل ہے نا، جو قلب ہے، ہاں اس کو ایک دم کلین کر لیجئے۔ مسلمانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دل کو صاف کر لیجئے۔ ہم جب کسی سے ملے نا تو صاف دل کے ساتھ ملے، جب ہم سے کوئی ملنے آئے ہم اس کے ساتھ میں صاف دل کے ساتھ میں جو ہے وہ سلسلہ کریں، ملاقات کریں اور تعلقات رکھیں۔ کیا ملے گا جناب دشمنیاں کرنے میں، کیا ملے گا عداوتیں کرنے میں، سوائے نقصان ہی۔ اچھا یہ والی جو صورت میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا کہ جناب دل میں دشمنی پالنا لیکن اس کا اظہار نہیں کرنا، آپ دیکھیں کہ بندہ کتنا کم عقل ہے کہ سامنے والے بندے کو معلوم ہی نہیں کہ اس سے دشمنی پالا ہوا ہے۔ اچھا اس نے دشمنی پالی ہوئی ہے، سامنے والے کو اس کی دشمنی سے کیا فرق پڑا؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ ہاں یہ تو اندر اندر اپنے دل کو جلا رہا ہے، اندر ہی اندر جل رہا ہے، اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، ہاں اندر سے جو ہے وہ دل جوش مار رہا ہے، لیکن سامنے والا تو اپنے روٹین میں، اپنے کاموں میں ہے۔ تو پلیز ایسا نہ کرے کہ اپنے آپ کا جو ہے وہ آپ نقصان کر بیٹھے۔ اسی طرح بتایا گیا ہے کہ رشتہ کاٹنے والا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ توڑ دینے والے متوجہ ہو جائیں۔ یہ شب برات ہے، اس شب برات میں اللہ پاک لاکھوں لاکھ افراد کو جہنم کی آگ سے آزاد کر رہا ہوتا ہے، لیکن رشتہ کاٹنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کیا جاتا۔ رشتہ داری اگر توڑی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داری جو ہے وہ ہمارے یہاں پر توڑنے کا سلسلہ ہو جاتا ہے، بلکہ ایک دم بچوں جیسی باتیں ہوتی ہے بعض اوقات تو کہ بندہ جو ہے وہ رشتہ توڑ دیتا ہے۔ اگر میں آپ کو چند ایسے کیسز بتاؤں کہ جس میں شوہر نے اپنے بیوی کو جو ہے وہ طلاق دے دی۔ اب طلاق دینے کا معاملہ کیسا؟ بیوی نے چائے میں شکر جو ہے وہ نہیں ڈالی تھی تو شوہر نے طلاق دے دی۔ ارے بھائی جان یہ کوئی ریزن ہوتا ہے؟ یہ کوئی سبب ہوتا ہے طلاق دینے کا؟ یہ کوئی انداز ہے؟ کیا یہی رشتہ تھا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جناب جو ہے وہ رشتہ کاٹ دیں؟ میری پسندیدہ ڈش نہیں بنی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے میری یہ بات نہیں مانی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کمپرومائز بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، یہی تو وہ رشتہ ہے۔ اگر میں شوہر بیوی کے رشتے کی بات کروں کہ یہ ایک زندگی کے جو گاڑی ہے اس کے دو پہیے ہیں، ان کو اپنی زندگی کو جو کامیاب بنانا ہے اور منزل مقصود تک پہنچانا ہے تو دونوں اس جو زندگی کی گاڑی ہے اس کے دو پہیے ہیں نا، تو ان دونوں کو ساتھ میں چلنا پڑے گا، کمپرومائز کر کے چلنا پڑے گا، ایک دوسرے کو سمجھ کے چلنا پڑے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا اہم ترین رشتہ نہیں توڑا جاتا۔ ہزاروں کیسز ہے جو کورٹ میں پینڈنگ ہے اور جناب ڈیٹ پہ ڈیٹ آ رہی ہیں، وکیل لوگ جو ہے وہ آگے پہ آگے بڑھا رہے ہیں، اس ڈیٹ پر آ جائیں، یہ مقدمہ وہ مقدمہ، نہ ایسا نہ کرے، ہمارے کام یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی کہ جناب نہیں چل سکتا ہے تو شریعت نے جو ایک طریقہ بتایا اس کے مطابق بندے کو عمل کرنا چاہیے، اس کے مطابق فالو کرنا چاہیے، لیکن بیجا کے سختیاں، بیجا کے جناب معاملات یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی رشتے کاٹنے اور توڑنے کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یار اس نے مجھے شادی میں نہیں بلایا، میں بھی نہیں بلاؤں گا، میری بہن تھی، میری بہن ہو کر اس نے مجھے جو ہے وہ اس طرح انوائٹ نہیں کیا، میرے گھر والوں کو اتنے کپڑے نہیں پہنائے، یہ رسم تو ہوتی ہے، ان کو تو دینا ہی چاہیے تھا۔ کیا کنڈیشن تھی، کیا سچویشن تھی، کیا معاملہ تھا، آپ کو کیا معلوم؟ بھائی جان آپ کی رسم آپ کی جگہ، ٹھیک ہے آپ کے سگے تھے، آپ کے قریبی تھے، آپ کی بہن تھی، آپ کے بھائی تھے، آپ کے چچا تھے، آپ کے ماموں تھے، جو بھی تھے، لیکن اس وقت اس کی کیا سچویشن، کیا کنڈیشن تھی، آپ کو کیا معلوم؟ لہٰذا ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے اعمال پر جو ہے وہ
رشتے کاٹنے والا سلسلہ پلیز مت کیجیے. اپنے رشتوں کو مضبوط کیجیے، اپنے رشتوں کو نبھانے کی کوشش کیجیے، اور یہ سب کس کے لیے ہو؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو. تو بات آگے بڑھ گئی، لیکن تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صرف بات بیان کر کے آگے نہ بڑھ جاؤں، بلکہ کچھ ذہن سازی کرتے ہوئے چلوں، ذرا ایک کلیئر کر کے چلوں، اور ساتھ میں نیتیں کرواتے چلوں کہ ہمیں اس شب برات اگر اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، جہنم کی آگ سے آزادی چاہنا ہے، تو ہمیں ان اعمال سے جو ہے وہ دور ہٹ جانا ہے، ان اعمال سے توبہ کرنی ہے. تو رشتہ کاٹنے والے بھی یہاں پر متوجہ ہوں. اسی طرح کپڑا لٹکانے والے کا یہاں پر ذکر کیا گیا، تو اس کی وضاحت بھی جو ہے وہ سن لیجئے کہ حدیث پاک میں کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تہبند یا پائجامہ یا ثوب یعنی لمبا کرتا وغیرہ لٹکاتے ہیں. تو کپڑا لٹکانا اور تکبر سے لٹکانا، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. لیکن اس میں یہ بات ضرور عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی کا پائجامہ یا کسی کی پینٹ، کسی کی شلوار اگر ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے، تو کسی کو یہ بولنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ تکبر کی وجہ سے ایسا ہے. لا علمی کی وجہ سے بھی لوگ کر رہے ہوتے، لیکن یہ انداز پہلے پایا جاتا تھا کہ جناب تکبرانہ انداز یہ ہوتا تھا کہ اس کے جو پائجامے کا جو اس کا سمجھے کہ پائچہ ہے وہ اتنا لٹک رہا ہوتا تھا، اور وہ بڑے فخر سے جو ہے وہ چل رہا ہوتا تھا. تو یہ انداز عموماً ابھی یوں دیکھنے کو نہیں ملتا، لیکن یہ بھی ایک انداز جو ہے وہ تکبر کا ہو سکتا ہے. اخیر میں جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا، بلکہ اس کے بعد شراب کے عادی کا بھی ذکر ہے، تو فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا اس شب جو ہے وہ نہیں بخشا جائے گا. اب میں اور آپ غور کریں کہ کیا ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں؟ ہاں. اور اب جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ بھی غور کرے کہ کیا ان کے والدین جب دنیا سے گئے، کیا یہ ہم سے راضی تھے؟ کیا ان سے راضی تھے یا ناراض تھے؟ یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے. اپنے والدین کو راضی کیجیے. میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن صرف یہ سوال میں نے قائم کیا ہے کہ ہم غور کر لیں اپنے طور پر کہ کیا ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں. اگر والدین ناراض ہیں تو بلا یعنی بولتے نا کہ وہ بغیر کسی جھجک کے آپ اپنے والدین کے قدموں میں جائیں اور ان سے معافی مانگ لیں، ان کو راضی کر لیں. ہاں، ان سے جناب آپ جو ہے وہ بس کہہ لے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کوئی بھی وجہ ہو، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ غلطی ہو سکتا ہے پیرنٹس سے ہو، والدین سے ہو، لیکن آپ بچے ہیں نا، آپ چھوٹے ہیں نا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ 20 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں. آپ کے والدین تو آپ سے بڑے ہی ہیں، آپ ان کی نظروں میں تو بچے ہی ہیں. آپ جائیں، معافی مانگ لیں کہ ابو مجھے معاف کر دیجیے، ابو امی مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جو بھی چیزیں ہیں بس آپ مجھے معاف کر دیجیے. یہ والدین نا اتنے رحم دل ہوتے ہیں، ناظرین کے نام میں بتاؤں نا آپ کو، اتنے رحم دل ہوتے ہیں، اتنے رحم دل ہوتے ہیں. ہم نے کئی غلطیاں کی ہوں نا، اگر ہم والدین کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا، تو یار یہ معاف کر دیتے ہیں. یہ بے لوث محبت کرنے والے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جب اگر کسی کے مزاج کے خلاف اگر بات کر دی جائے، اگر کسی کے اصول کے خلاف بات کر دی جائے، کسی کی عادت کے خلاف اگر بات کر دی جائے، تو جناب وہ بغیر جو بولتے ہیں نا کہ بغیر وہ چند لفظ بولے معافی ایکسیپٹ کرتا نہیں ہے، سوری کو ایکسیپٹ کرتا نہیں ہے. 4 باتیں سنائے گا، 4 جناب جملے بولے گا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، ایسا کیا کیوں تھا بتاؤ تو صحیح. ارے بھائی آپ کے پاس آیا تھا، عاجزی کے ساتھ تھا، معاف کر دیتے، لیکن نہیں، 4 جملے سنائے گا، 4 باتیں سنائے گا، اس کے بعد جناب معافی ہوگا. ہاں کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو بدلہ لیں گے، نہ ایسے کیسے معاف کر دیں گے بھائی، تم نے ایسے جو ہے وہ چلتے چلتے کر دیا اور ختم ہو گیا، ایسے کیسے معاف کر دیں گے. بدلہ لے گا، اس کے بعد جناب وہ معاف کرے گا. لیکن والدین، اللہ پاک نے ان کو کتنا رحم دل بنایا ہے، یہ معاف کر دیتے ہیں. ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ اپنی اولاد کو گلے لگا دیتے ہیں. ایسے کئی کیس ہے کہ بیٹا اپنی ماں سے 15 20 سال جو ہے وہ جدا رہا، کسی دوسرے ملک میں چلا گیا، گھر چھوڑ کے چلا گیا. ہاں، کبھی اپنی جناب وہ ظالمہ بیوی کی وجہ سے جو ہے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا اور اپنے والدین کے متعلق غلط فہمی کا شکار ہو گیا، اور صرف ایک کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے پورے پریوار کو چھوڑ دیا. ہوتی ایسی چیزیں ہوتی ہے. اور وہ شوہر نایاب کہیں یا اس کو جو ہے وہ کیا کہیں
کہ وہ اپنی بیوی کا ایسا لٹو ہوتا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے اور اپنے والدین کے حقوق کو جو ہے وہ پامال کر جاتا ہے، اور یہ والا جو انداز ہوتا ہے۔ لیکن آپ پھر بھی دیکھیں کہ وہی والدین جب یہ بیٹا جاتا ہے، چائے سالوں کے بعد جاتا ہے، وہ والدین اس کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں، اس کی معافی کو جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں، وہ ساری چیزیں ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہی والدین ہوتے ہیں۔ تو والدین اگر ہم سے ناراض ہیں تو پلیز شب برات کا موقع ہے، یہ رات ان قریب آنے والی ہے، اپنے والدین کو راضی کر لیجئے، اپنے والدین سے معافی مانگ لیجئے۔ اسی طرح فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ جو شراب کے عادی ہیں، شراب کے عادی بھی اس رات میں نہیں بخشے جاتے۔ تو شراب پینے والے بھی اللہ کا خوف کھائے، شراب پینے والے بھی اللہ سے ڈرے اور توبہ کر لیجئے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ جناب نہیں، ہماری تو اب عادت پڑ گئی ہے، نہیں چھوٹتی ہے، نہیں چھوٹتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنا ذہن تبدیل کر لیجئے، آپ کوشش کریں گے، آپ کے کنٹرول میں ہے۔ پہلے بھی تو آپ کی عادت میں نہیں تھی نا، نہیں پیتے تھے جب آپ کی عادت اچھی تھی نا، تو اب بھی اگر آپ اچھی عادت بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی عادت بن ہی جائے گی۔ آپ ہمت تو کریں، اس گیدرنگ سے ذرا باہر تو آئیں، اس صحبت سے ذرا باہر تو آئیں کہ جس صحبت میں بیٹھ کر آپ نے شراب پینے کا جو ہے وہ پلان کیا تھا، شراب پینے کے آپ عادی ہوئے تھے۔ آپ چھوڑ دیجئے وہ گیدرنگ کو، آپ چھوڑ دیجئے اس صحبت کو، آپ الگ ہٹ جائیے۔ آپ اس گروپ کو ہی جو ہے وہ ریموو کر دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے کہ جن کے ساتھ میں بیٹھ کر آپ کو اس طرح کا ایک ماحول ملتا ہے کہ آپ جناب شراب پی رہے ہیں۔ اب تو یہی شراب کا جو معاملہ ہے بہت بڑھ گیا ہے، بہت بڑھ گیا ہے۔ اچھا، پہلے یہ شراب کا معاملہ جو ہے وہ نشے کا جو معاملہ ہے یہ پہلے مردوں میں تھا اور بڑی عمر کے مردوں میں تھا، لیکن اب یہ مردوں میں بھی یعنی میلز وغیرہ میں بھی جو ہے وہ بچوں میں آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، چلڈرن جو ہمارے ہیں، یہ جو بچے ہیں ہمارے، یہ بھی اب جناب معاذ اللہ رب العالمین یہ شراب اور نشے کی مختلف چیزوں کو استعمال کر کے اپنی جوانیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اچھا، حد تو یہ ہو گئی، بلکہ بولتے ہیں نا کہ حد بالکل پار ہو گئی، اپنی ساری حدیں پار کر چکی حد بھی، کہ جو عورتیں ہیں، جو بچیاں ہیں ہماری، یہ بھی نشہ آور چیزوں کو استعمال کر رہی ہیں۔ کبھی وہ بولتے ہیں نا کہ ایک فرینڈ سرکل جو ہوتا ہے، کبھی گروپ کے نام پہ، کبھی پارٹی کے نام پہ، کبھی جناب برتھ ڈے پارٹی کے نام پہ، کبھی یہ سیلیبریشن، کبھی وہ سیلیبریشن، اور جناب وغیرہ وغیرہ چیزوں کو نام دے کر نشہ آور چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیا کالج، کیا اسکول، کیا یونیورسٹی، جناب کیا جناب کیسا کیسا گروپ میں کیا کیا آپ کو نام لوں، کہ وہاں پر جا کر یہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہماری قوم و ملت کا سرمایہ ہے، جو معمار قوم ہے، ہمارا ملک ان کی وجہ سے ترقی کرنے والا ہے، ہمارے ملک کو سنبھالنے والی جو جنریشن ہے وہ آج نشہ آور چیزوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ جو مسلمان ہے اس کو تو اللہ کا خوف کھانا چاہیے، اس کو تو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ سارے ایشوز، یہ سارے نقصانات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ شراب سے ہمیں میرے پیارے اللہ نے روکا ہے، اور شراب سے ہمیں میرے پیارے نبی، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ ہمارے لیے تو اتنا بس ہو جاتا ہے کہ اسلام اور شریعت نے منع کیا ہے، اب کوئی وجہ ہی نہ رہی، اب کوئی سوال ہی نہ رہا، منع کر دیا گیا، بات ختم ہو گئی۔ پلیز اپنے آپ پر کنٹرول کیجئے، اپنی زندگی کو تباہ نہ کیجئے، اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو تباہ نہ کیجئے، اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ آپ کا ایک نشے کا عادی ہو جانا، جو مجھے میرا بھائی سن رہا ہے، جو مجھے میری بہن، میری اسلامی بہن سن رہی ہیں، آپ کا نشے کا عادی ہو جانا پتہ ہے آپ کی زندگی کتنی اہم ہے۔ اگر آپ ایک بچے ہیں تو آپ کسی کے بیٹے تو ہیں نا، ہاں، آپ کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بڑے بھائی ہیں، کسی کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ کے چلے جانے سے کتنے لوگ ڈسٹرب ہوں گے۔ آپ کسی کے آنکھوں کا نور ہیں، کسی کے دل کا سرور ہے، آپ چلے جائیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ آپ شوہر ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ نے کبھی رحم دلی کے ساتھ اے نشہ کرنے والے میرے اسلامی بھائی، اے ڈرگس لینے والے میرے اسلامی بھائی، ہاں، افیون کے ساتھ میں نشہ کرنے والے اور جناب مختلف ناموں کے ساتھ میں نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے والے میرے بھولے بھالے اسلامی بھائی، کیا آپ کو اپنے چھوٹے بچوں پر رحم نہیں آتا کہ میرے ان بچوں کا کیا ہوگا اگر میں شراب کے نشے میں دھت رہوں گا؟ جتنا کما رہا ہوں، پہلے اتنی مہنگائی ہے، انکم سورس نہایت ہی محدود ہو چکے ہیں، اور جناب تو بھی اگر نشے کا عادی ہو جائے، تیرے بچے کا کیا ہوگا؟ یہ ننھی ننھی سی جان پر، ان کے چھوٹے چھوٹے بھولے بھولے چہرے پر تجھے رحم نہیں آتا
کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا، ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کی ایجوکیشن کا کیا ہوگا، ان کے فیوچر کا کیا ہوگا. تو نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو نشے کی عادت میں دھت ہے، تجھے اپنے دوستوں کی پڑی ہوئی ہے، تجھے لگتا ہے کہ جناب نہیں میں اپنی لائف کو انجوائے کروں بس یہ کافی ہے. تو پھر بچے جو ہوئے ہیں ان کو کون دیکھے گا، ان کی فیوچر کو کون دیکھے گا؟ اس بیوی پر ترس نہیں آتا کہ جو تیرے لیے اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے والدین کو چھوڑ کر آئی ہے، ایک پورے محبت دینے والے لوگوں کو چھوڑ کر آئی ہے تیرے لیے، اور تو رات میں جناب نشے میں دھت ہے. جہاں اس کے حقوق کو تجھے نبھانا تھا تو اپنے نشے میں پڑا ہوا ہے. تو دن میں بھی نشے میں پڑا ہوا ہے، تو رات میں بھی نشے میں پڑا ہوا ہے. تو کہاں ہے؟ پلیز جو نشہ آور چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں وہ یہ بات ہی جو ہے وہ سوچ کر کے اور یہ سوچ کر کے ہی جو ہے وہ نشہ آور چیزوں کو چھوڑ دے کہ یار مجھ سے کتنے لوگ متعلق ہیں، مجھ سے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اگر میں چلا جاؤں گا مجھے کچھ نقصان ہو جائے گا، میرے پیچھے ان کا کیا ہوگا، ان کو کون دیکھے گا. یہی سوچ لیجئے. جو کرائم کرنے والے لوگ ہیں نا، جو کرمنل ہے، اگر وہ انہی چیزوں پر غور کر لے تو شاید یہ چیزوں کو چھوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو جو شراب کے عادی ہے پلیز چھوڑ دیجئے. اور یہاں پر میں ریکویسٹ ان لوگوں کو بھی کروں گا، چونکہ موقع اچھا ہے، ان لوگوں کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو یہ شراب کا پورا پروڈکشن سنبھالتے ہیں نا، اس کی سپلائی جو ہے وہ سنبھال رہے ہوتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، اس کو بھجواتے ہیں، اس کو اٹھانے والے، اس کو آگے سیل کرنے والے، اس کے ایجنٹ، اس کی فیکٹریاں ڈالنے والے، اس کی جناب وہ سیلنگ کے لیے جو شاپ ہوتی ہے وہ ڈالنے والے، چھپ چھپ کے جناب اس کا ویپار کرنے والے، غیر قانونی طور پر بھی کرنے والے، اور جو بھی سلسلہ ہو، جو بھی اس میں انوالو ہیں، ان سب کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ پاک کی لعنت کے جناب یہ شکار ہیں، اللہ پاک کی لعنت کے مستحق ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں شراب سے محفوظ فرمائے. تو یہ شب برات، یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر رہا ہے، لیکن جو شراب کا عادی ہے وہ اس رات نہیں بخشا جا رہا ہے. تو نیت کر لے کہ انشاءاللہ الکریم جو گناہ یہاں پر بیان کیے گئے ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے. مزید باتیں میں یہاں پر شب برات کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. چنانچہ سیدنا مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات میں اکثر باہر تشریف لاتے. ایک بار اسی طرح شب برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی 15ویں رات آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. سبحان اللہ. اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، بشرط یہ کہ دعا کرنے والا اشار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا، جادوگر، کاہن اور باجا بجانے والا نہ ہو. پھر یہ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، اے داؤد کے پروردگار، جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس رات ہمیں اپنے رب سے دعا کرنی ہے اور اپنی مغفرت کروانی ہے. یہ بندہ ٹھان لینا کہ یار ٹھیک ہے، جو میں نے زندگی گزاری ہے، جو گناہ مجھ سے ہوئے، جو خطائیں ہوئی ہیں، میں بندہ ہوں، میں خطاؤں کا مرتکب ہوا ہوں، میں خطاؤں سے مرکب ہوں. تو اللہ پاک ہے نا، رحیم ہے، جو کریم ہے، جو غفور ہے، وہ میرے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا. تو اس رات اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ کریں اور بس یہ ٹھان لیں کہ مجھے اس رات اللہ پاک سے بخشش کا پروانہ لینا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مکتوب میں بھی آپ نے کسی کو بھیجا تو اسی طرح کا جو ہے وہ ذکر تھا کہ یہ جو شب برات ہے یہ توبہ کرنے کی رات ہے، یہ معافی تلافی کرنے کی رات ہے. تو اس شب برات سے پہلے ہمیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی توبہ کرنی ہے، بالخصوص اس رات میں بھی کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں لوگوں کی حقوق کے معاملات جو ہوئے تھے تو معافی تلافی کے ساتھ بھی ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ معاف کروانا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے معافی کا جو ہے وہ سلسلہ کرنا ہے. اور یہ ایک رائز بھی ہے
ہر سال جو ہے وہ اس طرح کا انداز مسلمانوں میں رائج ہے کہ وہ معافی تلافی کر رہے ہوتے. لیکن یہاں پر میں ایک مدنی پھول عرض کرتا چلوں گا FGN چینل کے ناظرین کے شب برات میں جو معافی مانگنے کا ٹرینڈ ہے بہت اچھا ہے. ایک ماحول ہونا چاہیے کہ ہم معافی تلافی کریں, بہت اچھا عمل ہے. لیکن اس طرح کا انداز کہ جناب براڈ کاسٹ لسٹ بنائی ہوئی ہے, اس میں 500-600 لوگ ایڈ ہیں, ایک ٹیکس کہیں سے آیا تھا, کاپی پیسٹ کیا, اس میں ڈال دیا. اب جناب اسی کو معلوم نہیں کہ میں کس کس سے جو ہے وہ معافی مانگ رہا ہوں. تو انداز یہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو اگر معلوم ہے اور سامنے والے کو بھی معلوم ہے کہ آپ بھیج رہے ہیں, اور آپ یقینی طور پر آپ کی نیت بھی ہے اور جناب اخلاص بھی, اور آپ کر رہے ہیں گروپ وغیرہ میں, ایک الگ بات ہے. لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں ہے, آپ نے کاپی پیسٹ کیا, سارے گروپوں میں بھیج دیا, تو جناب یہ تو کوئی معافی نہیں ہوئی نا. یہ تو ایک سمجھے کہ آپ نے بس ایک ایسے ہی اس کو ایک فارورڈ کر دیا اور کوئی احساس نہیں ہے. معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے غلطی کی ہے تو اس غلطی کا آپ کو احساس ہو, آپ کو شرمندگی ہو, آپ اس سے معافی مانگے, اور آئندہ کے لیے یہ آپ کے دل میں یہ نیت ہو کہ جناب میں اب یہ غلطی نہیں کروں گا. اگر آپ نے دل دکھایا تو نیت ہو کہ اس کا دل نہیں دکھاؤں گا, اس کا حق تلف کیا ہے تو یہ نیت ہو کہ اس کا حق تلف نہیں کروں گا, اس طرح کے میں کام نہیں کروں گا. یہ شرمندگی, یہ جناب احساس, یہ معافی ہے. آپ نے ایک ٹیکسٹ کاپی کیا, اس کو بھیج دیا, اور جناب اس نے بھی جو ہے تھم لگا دیا, پھول بھیج دیا اور ختم ہو گیا. میں تو گزارش کروں گا کہ خاص کر ہم ان لوگوں کو یاد کریں کہ واقعی میں جس کی ہم نے دل آزاری کی ہو, جس کے حقوق کو جو ہے وہ تلف کیا ہو, کسی کو مارا ہو, کسی کو جھاڑا ہو, کسی کو ڈرایا ہو, کسی کی جناب چیزیں ہم نے بغیر اجازت کے استعمال کی ہوں, چیزیں ہڑپ کر لی ہوں, پیسہ ہو, زمین ہو, پراپرٹی ہو, مال ہو, کوئی بھی چیز ہو, اس طرح کے لوگوں کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں. اور خاص کر ایسے لوگوں سے اگر پاسبل ہے تو ملاقات کر کے معافی کا سلسلہ کریں. ملیں, آپ ان سے براہ راست ملیں. اگر ملنا پاسبل نہیں ہے, آپ کسی اور ملک میں, وہ کسی اور ملک میں ہے, یا اتنے افراد ہیں کہ ایک ہی شہر میں سب کے پاس آپ نہیں جا سکتے, تو آپ کال پر تو بات کر سکتے ہیں نا. کال کر لیں کہ جناب ایسی ایسی چیزیں تھیں, مجھے معاف کر دیجئے, یا مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا ایسا کچھ ہوا ہوگا, آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے. ذرا یہ انداز تو اپنائیں نا. آپ نے جناب میسج لیا اور کاپی کیا اور فارورڈ کر دیا, آپ کا کام پورا ہو گیا, اور آپ کہیں کہ جناب اب تو میں اگر بخشا نہیں گیا تو پھر کون بخشا جائے گا, سب سے معافی تلافی ہو گئی, اب سب ختم ہو گیا, سارا حساب کتاب ختم ہو گیا, اور جناب آج رات تو بس ہماری ہے, ہم ہی بخشے جانے. بہت اچھا ہے کہ جناب اللہ پاک سے اتنی امید لگائے ہوئے ہیں, لیکن لوگوں کی اتنے حق کھائے ہوئے ہیں, اتنی پراپرٹیز جناب وہ اندر لی ہوئی ہو, ڈکار تک نہیں لی ہوئی ہے, لوگوں کے مال کو جو ہے دبایا ہوا ہے, آپ سے آپ کا دوست ناراض ہے, آپ کے اپنے لوگ آپ سے ناراض ہیں, اور آپ اللہ پاک سے معافی کی امید لگائے ہوئے ہیں. اس کو بھی ذرا آپ غور کر لیجئے, اس کو بھی ذرا آپ چیک کر لیجئے. تو معافی تلافی کا جو ٹرینڈ ہے بہت اچھا ہے, لیکن اس کے انداز کو تھوڑا سا اچھا کرنے کی حاجت ہے. تو معافی تلافی کا سلسلہ کیجئے, لیکن ایک احساس کے ساتھ, ایک اچھے انداز کے ساتھ میں کیجئے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب بندہ سب سے معافی مانگ رہا ہے, جناب پورے فرینڈ سرکل میں اس نے میسیجز کر دیے, بھیج دیے, باہر بھی ملاقات ہو, جی کچھ غلطی ہوئے تو معاف کیجیے گا, جی کچھ حق تلف کیا ہو تو یار معاف کر دیجیے گا, مانگ لیجیے گا سارے. لیکن اس کے اپنے گھر میں لوگ اس سے ناراض ہیں, اس کے بھائی اس سے ناراض ہیں, اس کے والدین اس سے ناراض ہیں. اب سب سے معافی مانگ رہا ہے, گھر والوں کو چھوڑ دیا ہے. جن کے ساتھ میں زیادہ رہتا ہے, جن کے ساتھ میں رہتا ہے, ڈیفینیٹلی زیادہ گفتگو ان سے کرتا ہے, ان کے ساتھ رہتا ہے, تو ہو سکتا ہے چانسز اس کے زیادہ ہیں کہ ان کے حق زیادہ تلف ہوئے ہوں, ان کی زیادہ دل آزاری ہوئی ہوں. تو حق تو یہ تھا کہ جناب گھر سے آغاز کیا ہوتا معافی کا, کہ بھائی مجھے معاف کر دو, چھوٹے بھائی مجھے معاف کر دو, بچوں مجھے معاف کر دو. آپ بڑے ہیں چھوٹوں سے معافی مانگے, چھوٹے ہیں بڑوں سے معافی مانگے, سب ایک دوسرے سے معافی مانگے. گھر سے آغاز کریں, والدین سے آغاز کریں, جن کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں ان سے آغاز کریں, پھر اپنے پڑوسیوں کی طرف بڑھیں, پھر اپنے جناب محلے والوں کی طرف بڑھیں. آپ پورے زمانے کو میسیجز کیے ہوئے ہیں, پورے زمانے کو آپ نے معافی کا جناب میسیج چلایا ہوا ہے, لیکن آپ کے اپنے گھر والے آپ سے ناراض ہیں, تو ایسا بھی نہ کریں. معافی مانگنی ہے, سب سے مانگنی ہے, اور بالخصوص ان سے ضرور معافی مانگنی ہے, لازماً مانگنی. یہ تو ایک احتیاط ہے نا. الحمدللہ میرے شیخ کامل امیر علیہ سنت نے یہ ایک احتیاط بیان کی کہ بندے کو اگر اندیشہ بھی ہو تو وہ معافی مانگ لے, احتیاطاً وہ معافی مانگ لے. لیکن جن کے متعلق تو ہمیں یہ علم ہے کہ واقعی میں ان کے حق تلف ہوئے ہیں, تو یہ تو واجب ہے, ضروری ہے کہ ان سے معافی مانگ کر ہم اپنے سلسلوں کو اور اپنے معاملات کو کلیئر کر لیں, اور اللہ کرے کہ یہ عمل کرنے کی نیت سے ہم بخشے جائیں. اسی طرح یہ 15ویں شعبان کا جو روزہ ہے یہ بھی بڑا بابرکت ہے. یہ میں بھی عرض کر دیتا ہوں, اور چند اعمال اب آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس
اس شب کو ہم کیسے گزاریں اور کن کن اعمال کے ساتھ گزارنے کا سلسلہ کریں۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہی سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو یہ پوری رات جو غروب آفتاب کی پوری رات ہے، 15ویں جو یہ شب آتی ہے، تو یہ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر خاص تجلی فرما رہا ہے، خاص رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور یہ پیغام آ رہا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا۔ تو گویا وہاں سے ایک اعلان ہو رہا ہے۔ اب بندوں کا کام یہ ہے کہ بندے حاضر ہوں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی لیے بزرگان دین کا یہ ایک سلسلہ رہا ہے، برسوں سے یہ سلسلہ رہا ہے کہ خاص کر 15ویں شب جیسے ہی لگتی ہے تو مغرب کی نماز کے بعد چند نوافل ادا کرتے ہیں، اور چونکہ ایف جین چینل کے ناظرین یہ وہ شب ہے کہ جس میں ہمارے نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، جی ہاں ہمارے نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ پورے سال ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، جو اعمال کیے ہیں، وہ سب کے سب پیش کی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ میرا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں گیا ہے تو کس انداز میں گیا ہے۔ اس احساس کے ساتھ بھی ہمیں جو ہے وہ اس شب کو اچھے سے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میرا کم از کم یہ آخری کا جو میرا پارٹ ہے نامہ اعمال کا، یہ تو اچھا جائے۔ تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ ترغیب دلائی ہے کہ بہتر یہ ہے، بہت اچھا یہ ہے کہ 14 شعبان کا بھی آپ روزہ رکھ لیں، اور اس 14ویں جو شعبان کا جو دن ہے آپ عصر کے بعد مسجد میں اعتکاف کر لیجئے، ٹھیک ہے، آپ روزہ دار ہیں، آپ اعتکاف بھی کر لیں، اور افطار وہیں پر آپ کیجئے، مغرب کی نماز با جماعت ادا کیجئے تاکہ آخری جو لمحات ہیں وہ آپ کی عبادت میں گزرے، مسجد میں گزرے، اعتکاف نفل اعتکاف میں گزرے، اور یوں آپ کو برکتیں اور فضیلتیں زیادہ حاصل ہوں، نیکیاں زیادہ حاصل ہوں۔ اور پھر جناب نماز مغرب کے بعد چند نوافل پڑھنے کا جو سلسلہ ہے تو یہ بھی میں بیان کرتا ہوں کہ اعتکاف کر لیا جائے، اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد عموماً ہماری مساجد میں یہ نوافل پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کار ہے، یہ بھی سماعت کر لیجیے کیا طریقہ کار ہے۔ تو یہ معمولات اولیاء کرام سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ 6 رکعت ادا کرنی ہے، 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کر لیجیے، یا اللہ تعالیٰ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کر لیجیے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما، اور تیسری 2 رکعتوں کے لیے نیت کر لیجیے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ۔ تو یہ یوں 2 کر کے 6 رکعت ہوں گی، اور ہر 2 رکعتوں سے پہلے آپ نے یہ 3 نیتیں کرنی ہے۔ پہلی 2 رکعت سے پہلے کیا نیت کرنی ہے وہ میں نے بتایا، دوسری 2 رکعت سے پہلے کیا نیت کرنی ہے یہ بھی میں نے بتایا، تیسری 2 رکعت سے پہلے کیا نیت کرنی ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو اس کے مطابق آپ ترکیب بنائیں۔ اب یہ نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے، کون سی صورتیں پڑھنی ہے، اس نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے یہ بھی سماعت کر لیجئے۔ ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ جو چاہیں سورت آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن میں سے آپ جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ 3 مرتبہ جو ہے وہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیجئے ہر 2 رکعت کے بعد۔ یہ بھی یاد رکھیے، تو یہ تو نماز کے اندر کا ہو گیا کہ قرات کیا کرنی ہے، نیتوں کا میں نے بتایا۔ اب نماز میں قرات سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت آپ چاہیں پڑھ لیں، لیکن اگر آپ سورہ اخلاص بھی 3 مرتبہ پڑھ لیتے تو اس کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے کہ جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کے لیے بڑی برکتیں ہیں۔ تو آپ سورہ اخلاص جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، یا کوئی بھی سورت پڑھ لیجئے۔ اب ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد یا 1 بار سورہ یاسین پڑھیے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کوئی بلند آواز سے سورہ یاسین پڑھ رہا ہے اور بقیہ جتنے لوگ ہیں وہ اس کو سن رہے ہیں، تب بھی انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں یہ ہمیں مل جائیں گی۔ اور
سورہ یاسین شریف وغیرہ پڑھنے کے بعد دعائیں نصف شعبان یہ بھی ہمیں جو ہے وہ پڑھنا ہے. اسکرین پر آپ یہ دعائیں نصف شعبان دیکھ رہے ہیں. آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور دعائیں نصف شعبان آپ ضرور پڑھیں. اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کی کاپی بھی آپ کو مل سکے تو اس کے لیے گزارش یہ کروں گا کہ دعوت اسلامی انڈیا کا جو ادارہ ہے، اشاعتی ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ، اس میں ایک کتاب ہے، بلکہ دو کتاب ہے. ایک تو رسالہ ہے آقا کا مہینہ، اس میں بھی آپ کو دعائیں نصف شعبان مل جائیں گی. اور مدنی پنج سورہ ہے، یہ بھی اگر آپ حاصل کر لیں تو اس میں بھی آپ کو دعائیں نصف شعبان جو ہے وہ مل جائیں گی. یہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو انشاءاللہ الکریم اس کی آپ کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں نصیب ہوں گی. اس کے بعد آپ چاہیں جو بھی دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کریں. اور گزارش یہ کروں گا کہ آپ اس شب میں قبرستان کی بھی جو ہے وہ حاضری دیجئے، کہ یہ بھی یوں سمجھیے کہ بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے. بلکہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار ایک رات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا تو بقیع پاک میں مجھے آپ پھر مل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے. تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے. تو گزارش یہ کروں گا کہ اس رات اپنے مرحومین کی قبروں پر آپ جائیں، قبرستان حاضری دیجئے اور سنت کے مطابق حاضری دینے کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق حاضری دینے کی ترکیب کریں. ایک اور عمل بتا دیتا ہوں، اس رات کے لیے بڑا ہی مجرب عمل ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں اور اس کی جناب برکت بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اسلامی زندگی کے صفحہ نمبر 135 پر ہیں، اگر اس رات یعنی شب برات 7 پتے بیری یعنی بیر کے درخت کے پانی میں جوش دے کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کریں، انشاءاللہ تعالی تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے. تو یہ بھی جناب ایک چیز ہے، یہ بھی ایک عمل ہے، آپ چاہیں تو کریں انشاءاللہ الکریم. عقیدت کے ساتھ اور ایک یقین کے ساتھ کریں گے تو ضرور اس کی بھی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم جل وعلا ہمیں اس شب برات کے صدقے بے حساب بخشے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائے. تو جو کچھ باتیں عرض کی ہیں نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جن جن چیزوں کو کرنا ہے ان کو کرنا ہے، جن جن چیزوں سے رکنا ہے ان سے رکنے کی بھی نیت فرما لیجئے. ایف جی این چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ الکریم. اسی پروگرام میں مزید کچھ اور اچھی باتیں، مفید ترین باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروگرام ہے آقا کا مہینہ اور اس ایپیسوڈ میں بس یہیں تک آپ سے گفتگو کرنی. اپنا بہت خیال رکھیے، ایف جی این چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. یا نبی یا رسول یا نبی یا رسول، نبی 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 مصطفیٰ، نبی 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 مصطفیٰ، یا نبی یا رسول یا نبی